زبور 121۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا۔ ہیلیلویا۔ تیرا محافظ اونگے گا نہیں، اونگنے کا نہیں۔ دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ اس لیے ہم سو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا خداوند نہیں سوتا، وہ جاگتا رہتا ہے۔ اس لیے اس کے لوگ، اس کی عبادت کرنے والے اچھی طرح سوتے ہیں اور سو سکتے ہیں اور کراڑے مار سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا خدا زندہ ہے اور وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ ہیلیلویا۔ دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا، خداوند تیرا محافظ ہے۔ ہیلیلویا۔ خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے، یعنی تیرے لیے شیڈ ہے، شیلٹر ہے، تیری حفاظت ہے۔ نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ مہتاب رات کو۔ کہہ لیجئے کہ دن کی روشنی میں جب سورج چڑھا ہوا ہے، اوپن ڈینجرز، they will not hurt you، جو نظر آ رہے ہیں، دن کی روشنی کی طرح ہیں، وہ بھی تجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور نہ ہی جب چاند نکلتا ہے رات کے اندھیروں کے ہڈن ڈینجرز تجھے ضرر پہنچائیں گے۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ ہیلیلویا، زور سے بولیے۔ ہمارا خداوند عجیب خدا ہے، اس کا رشتہ ہے شخصی طور پر ہمارے ساتھ۔ اور زبور نویس 121 زبور میں ایک سوال کرتا ہے، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری ہیلپ، میری مدد، میری سپلائی، میری سپورٹ، مجھے مضبوط کرنے کے لیے خدا کی طاقت کہاں سے آئے گی؟ لگتا ہے کہ زبور نویس کے حالات شاید مشکل تھے، اور وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے مدد کے لیے۔ انسان کی فطرت ہے، جب وہ مشکل میں ہوتا ہے ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے، انسانوں کی طرف دیکھتا ہے کوئی میری مدد کرے، لیکن جب کہیں سے کوئی مدد نہیں آئی ہے تو وہ کہتا ہے ایک جگہ ہے جہاں پر میں مسلسل دیکھ سکتا ہوں، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند کی طرف سے ہے۔ ہیلیلویا۔ اور یہ خداوند کون ہے؟ یہ خداوند ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، عظیم وسیع ستاروں بھرے آسمان کو خلا میں جس نے لٹکا دیا اور وہ کام کر رہے ہیں،
اور صدیوں سے کر رہے ہیں. ڈیلے نہیں ہوتے, ڈسٹرب نہیں ہوتے, کوئی خلل نہیں پڑتا, کیونکہ لاکھوں ہزاروں سال پہلے خداوند کے کلام کی قدرت سے سارا آسمان وجود میں آ گیا, زمین وجود میں آ گئی, کیونکہ کلام کے اندر خدا کے فرمائے ہوئے میں قدرت پائی جاتی ہے. اور نہ صرف وہ وجود میں آ گئے, آج تک قائم ہیں اور کام کر رہے ہیں. یہی خدا تیرا خدا ہے اور وہ تیری حفاظت کرے گا. اگر آسمان اور زمین قائم ہیں تو تیرا خدا تجھے بھی قائم رکھے گا, اور وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہیں دے گا. وہ تجھے سنبھال کے رکھے گا. دراصل آج صبح ایک خاص بات جس نے مجھے تقویت دی, یہ خاص بنی تھی نہیں, بات سیدھی سادی ہے ایمانداروں کے لیے. آج میسج ہے لیٹس لک اپ, آؤ اوپر دیکھتے رہیں, وہاں سے ہماری مدد آئے گی. یہ جولائی کے مہینے کی بات ہے. میرے لیے, مجھے نہیں علم, کچھ باتوں کا علم ہے, لیکن شخصی طور پر میری روح کے اندر مسلسل ایک بے چینی, ایک کرب, میں نے بیٹھے رہنا, کمرے میں بیٹھے رہنا, فیئرس, انسیکیورٹی, ایسے جیسے میرا دل نہیں چاہتا کہیں جانے کو, اور بیٹھے رہنا اور گھر میں سوچتے رہنا مختلف سوچیں. پھر ابلیس کو بھی حملہ ملتا ہے اٹیک کرے جب کوئی ایماندار لیڈر, خادم تھوڑا سا فیئرفل ہو. ابلیس کے لیے موقع ملتا ہے ہمارے خیالوں کے وسیلہ سے ہمیں اٹیک کرنے کے لیے, منفی باتیں دینے کے لیے. انتہائی قسم کے خوف انہوں نے میری روح کو گھیرا. پین, درد, ڈپریشن سا, کوئی روشنی نہیں. مستقبل کیا ہے, چرچ کا کیا ہے, ایف ٹی اے کا کیا ہے, فیملی کا کیا ہے, بچوں کا کیا ہے, واٹ ول ہیپن. یہ کوئی ایک ہفتہ اس کیفیت میں گزرا, اور جب میں ایک صبح دعا کر رہا تھا تو زبور 121 روشنی بن کر میری روح میں داخل ہوا کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا. میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند کی طرف سے ہے, جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. جس نے آسمان زمین کو بنایا, پاورفل جملہ ہے. وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا. اور جب یہ زبور میرے اندر آیا, میں نے نکالا, پھر بڑا ایک ایک لفظ روشنی کی طرح قدرت بن کر, طاقت بن کر میرے اندر چمکنے لگا, اور میں ساری کیفیت سے باہر آ گیا اور خداوند کا شکریہ ادا کرنے لگا. اور پھر سے اس نے میرے پاؤں کو چٹان پر رکھا. جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو پھر ابراہم کی مثال خداوند نے میری زندگی میں ڈالی, میرے سے کلام کیا. اس کا ذکر پیدائش کی کتاب 15ویں باب میں ہے. اگر آپ نکالیں اور پڑھیں اور دیکھیں, 15ویں باب میں پہلی آیت سے ہی لکھا ہے, ان باتوں کے بعد, آفٹر دیز تھنگس, جو 14ویں باب میں لکھی ہوئی ہیں. نکال لیجئے پیدائش 15واں باب, اور 14ویں باب میں کیا ہے؟ زبردست مدد خدا کی. ابراہم نے بادشاہوں کو شکست دی, لوط کو, اس کے خاندان کو, مال کو چھڑا کر لے آیا. اسے ملک صدق ملا, اس کو روٹی, اس کو مہ دی, اس کو برکت دی, اس کو مبارک کہا. ابراہم نے دایکی دی, بلیس ہوا, ٹینٹ میں واپس آ گیا,
اور لکھا ہے ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا. یہ فرسٹ ٹائم مینشن ہے بائبل مقدس میں کہ کلام کسی پر رویا میں نازل ہوا ہو. کلیئرلی. اور اس نے فرمایا اے ابراہیم تو مت ڈر. پہلا کلام. انگلش میں اس کے ترجمے ہیں اسٹاپ بینگ افریڈ. یعنی وہ ڈر رہا تھا لیکن خداوند نے کہا اسٹاپ اٹ, تم مت ڈر. پہلا کلام. دوسری بات خداوند نے کی, میں تیری سپر ہوں. آئی ایم یور شیلڈ. میں تیرا دفاع ہوں. شاید صرف قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ابراہم ڈر رہا ہو کہ وہ بادشاہ پھر سے اکٹھے ہو کر مجھ پر حملہ نہ کر دیں. خداوند کہتا ہے مت ڈر, میں تیری سپر ہوں. پہلے بھی میں نے ہی فتح دی, اگر وہ پھر آئیں گے میں ہی فتح دوں گا. میں تیری سپر ہوں اور میں تیرا بہت بڑا, زور سے بولو, اجر ہوں. اچھا, یہ زبردست کلام آیا. ابراہم نے کیا کہا؟ کیا خوش ہوا؟ کیا لکھا ہے آگے؟ ابراہم نے کہا اے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا. یہ ہن بندہ بولن دیا جی. خداوند کا کلام ہے تو مت ڈر, میں تیری سپر ہوں, میں تیرا اجر ہوں. ابراہم کا رسپانس, اے خداوند تو مجھے کیا دے گا. ہمارے لیے آئینہ ہی ہے, ہم بھی اسی طرح کے ہی ہیں. اے خداوند ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں, ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیشہ ملے گا. خداوند نے کہا تم اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے, اور کی چاہیے جی. کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں. میرے گھر کا مختار دمشقی علی ازر ہے, یہ اس کا نوکر تھا کہ میرے سارے مال و اسباب کا مالک یہ دمشق سے جو آیا ہوا نوکر ہے علی ازر, یہ وہ لے جائے گا. پھر ابراہم نے کہا دیکھ ہیں جو میں خدا ویکھن ہی نہیں دیا, دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی. دیکھ, پھر کہنا دیکھ میرا خانہ زاد, میرا نوکر جو میرے گھر میں پیدا ہوا میرا وارث ہوگا. ان ادر ورڈز ابراہم یہ کہہ رہا ہے کہ اے خداوند میرے پاس کوئی فیوچر نہیں, مستقبل نہیں. I have no future. تو میری سپر ہے, تو میرا اجر ہے. تو مجھے کہتا ہے مت ڈر. تو نے مجھے کیا دیا؟ خدا کے بلاوے میں سارا کے ساتھ گھر چھوڑ دیا, ملک چھوڑ دیا, بیابانوں میں خداوند کے بلاوے کے اندر چل رہے ہیں. دونوں خداوند برکت دے رہا ہے, کلام کر رہا ہے, لیکن ڈیپ ڈاؤن ایک ڈسسیٹسفیکشن, ایک کمی, ایک وعدہ جو خدا نے کیا پورا نہیں ہوا. اور خداوند کو کہتا ہے اے خداوند تو مجھے کیا دے گا؟ میں بے اولاد ہوں, میرے پاس بچے نہیں ہیں, میرا کوئی مستقبل نہیں ہے. خداوند نے کیا میں ادا علاج کرنا. خداوند اس کو باہر لے گیا. او دے خیمے چوں جتھے کھٹیاں میٹھیاں گلاں کرن دیا سی, نیگیٹو باتیں, فیئرز کی باتیں, تاریک باتیں, شکست کی باتیں, خوف کی باتیں, انسیکیورٹی کی باتیں, وہاں سے خداوند نے اس کو نکالا. چل اتھو باہر نکل, چل. لکھا ہے کلام میں خداوند اس کو باہر لے گیا اور جا کر کہا اوپر آسمان کی طرف دیکھ.
लुक अप, ये मैसेज आज सुबह, लुक अप, कीप लुकिंग अप। तूने बहुत देख लिया अपने ऊपर, अपने हालात के ऊपर, लुक अप। और जब इसने ऊपर देखा तो आसमान सितारों के साथ भरा हुआ था। और खुदावंद इसको कहता है कि अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन, तेरी औलाद ऐसे ही होगी। तेरा खानाजाद अलीअज़र तेरा वारिस नहीं होगा, तेरे वारिस जो तेरे सुलभ से पैदा होंगे वो होंगे। डोंट कीप सिटिंग इन द टेंट। शायद हम में से भी आज कई ऐसे टेंट में बैठे हुए हैं और सोचते रहते हैं मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा मुस्तकबिल, मेरे हालात, मेरी फैमिली, मेरे साथ क्या होगा। ऐसे ईमानदारों को खुदावंद बाहर ले आता है और उनको कहता है लुक अप, आसमान की तरफ देख। क्या आसमान उसने देख लिया। मेरा खुदा ख्याल है खुदा ने मुकाशफा उसको बख्शा, और जितने सितारे इंसान को नजर नहीं आते, आसमान उनसे भरा पड़ा था। और अब्राहम परेशान होकर सरनगू हो गया। उसके अंदर ईमान पैदा हुआ। और पैदाइश की किताब कहती है वो खुदावंद पर ईमान लाया, और ये ईमान उसके लिए रास्तबाजी शुमार किया गया। अजीब किस्म का ईमान। और इस ईमान की वजाहत रोमियो 4 बाब में मौजूद है। ये ईमान इस वक्त पैदाइश 15 बाब के वाक्य में हुआ क्या। आओ देखें क्या हुआ। रोमियो 4 बाब निकालिए, उसकी 17 आयत से हम पढ़ेंगे। चुनाचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है गोया वो हैं। ये 2 ईमान की बातें अब्राहम के बारे में लिखी हुई हैं। जब उसने सितारों को देखा तो उसने अपने आप को भी देखा कि मैं बूढ़ा हूं, मेरी बीवी बूढ़ी है सारा, हम औलाद पैदा करने के काबिल नहीं हैं। अगर आप आगे पढ़ें तो ये बातें लिखी हुई हैं। 18वीं आयत कहती है वो ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया। ना उम्मीदी थी, होपलेसनेस, लेकिन वो उम्मीद के साथ ईमान लाया ताकि इस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी, ये कलाम आ गया कि वो बहुत सी कौमों का बाप हो। और वो जो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ। हालेलुया। और ना बेईमान होकर खुदा के वादे में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। ये उसी रात की बात है, पैदाइश 15 की। देखिए अब्राहम अब क्या कर रहा है। खुदा की तमजीद की और उसको कामिल एतकाद हुआ। ये बातें पैदाइश 15 बाब में हुई। और जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। इसी सबब से ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। और ये बात कि ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, ना सिर्फ उसके लिए लिखी गई बल्कि हमारे लिए भी। हमारे लिए भी लिखी गई, जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा। इस वास्ते कि हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावंद यीशु को मुर्दों में से जिलाया, यानी जिंदा किया, जिला बख्शी। वो हमारे कसूरों के लिए हवाले कर दिया गया
اور ہمارے راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ پیدائش 15ویں باب کی وضاحت ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جو ابراہم کے دل میں پیدا ہوا۔ حیرانگی کی بات ہے، وہ خیمے میں کیا سوچ رہا تھا؟ میرا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ خدا کے پاس فیوچر ہی فیوچر ہے، آسمانی ستاروں سے بھرا ہے۔ اور پھر اس نے یہ ایمان لایا کہ اے خداوند، ہم تو بوڑھے ہیں، ناممکن ہے، سارا کچھ ہی ٹھیک ہے، لیکن تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اور جو چیزیں نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، ان کو اس طرح بلا لیتا ہے گویا کہ وہ ہیں۔ تو یہ کر سکتا ہے۔ یہ اس کا ایمان خدا پر، اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ اور یہی ایمان جب ہم یسوع پر لاتے ہیں، ہمارے لیے بھی راست بازی گنا جاتا ہے، اور ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ یسایہ 55 باب اس کی 8ویں آیت، خداوند فرماتا ہے میرے خیال تمہارے خیال نہیں، نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ اور یہ وہ ایمان ہے جو ابراہم کے اندر پیدا ہوا۔ اس نے اوپر دیکھا، لک اپ، آسمان کی طرف دیکھا، اور وہ اس وقت سے بدل گیا۔ اس کا چال، اس کی سوچ، اس کی ڈھال، اس کا سب کچھ، نہ جانے پیدائش 15 باب میں اس کو کیا کیا مکاشفے خداوند نے بخش دیے۔ کیونکہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، آگے عہد باندھا۔ اس نے پوچھا ہے خداوند یہ کیسے ہوگا؟ خداوند نے عہد باندھا، اور ایک مشعل نکلی، اور یہ نئے عہد نامے کا مکاشفہ ہے۔ کبھی کبھی جب آپ پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل 8ویں باب میں، یہودی اسکالرز مسیح سے بحث کر رہے تھے، ہم تو حرامزادے نہیں ہیں، مسیح کو کہہ رہے ہیں اینی بھی ہوئی ہے، ہمارا باپ تو ابراہم ہے۔ خداوند نے کہا اگر تمہارا باپ ابراہم ہوتا تو تم میری عزت کرتے۔ تمہارا باپ میرا دن دیکھنے کی امید پر خوش تھا، اور اس نے دیکھا اور وہ خوش ہوا۔ وہ حیران ہو گیا کہ ہیں تیری عمر تو ابھی 50 سال نہیں، کیا تو نے ابراہم کو دیکھا ہے؟ خداوند نے کہا اس سے پیشتر کہ ابراہم پیدا ہو میں ہوں۔ ہیلیلویا، گلوری ٹو جیسس۔ میری اپنی رائے ہے، کلام نہیں کہتا۔ پیدائش 15 باب میں خداوند نے نیو ٹیسٹمنٹ یسوع مسیح کا مکاشفہ ابراہم کو بخشا۔ اس نے مسیح کو دیکھا، اس کی صلیب، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو، اس کے عہد کو، اور وہ خوش ہوا، اور ابراہم اس وقت سے تبدیل ہو گیا، اور اس کا نام ابرہام، لشکروں کا خدا، ایمانداروں کا باپ، قوموں کا باپ وہ کہلایا، کیونکہ اس کے اندر ایمان کی قدرت تھی۔ ایمانداری ہم کہلاتے ہیں، ایمانداری کہلاتے ہیں نا، کیا مطلب اس کا؟ ایمان والے اے جے ساڑھے کول دنیا میں لوگ ہیں زمیندار، جاگیردار، بڑے بڑے دار۔ ہمارے پاس ان سب سے بڑی میراث، سب سے بڑی دولت، ایمان کی دولت جو ہمیں آسمان سے ملی ہے، وہ ہمارے اندر ہے، جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اور قائم رہتے ہیں اور گرتے نہیں اور مرتے نہیں ہیں۔ ہیلیلویا۔ ان باتوں نے مجھے عجیب سی تسلی بخش کر مجھ کو مضبوط کر دیا، اور میرا خیال تھا یہی باتیں آپ کو بھی مضبوط کریں گی، اور ابراہم کے ساتھ آپ کا دل جوش سے بھر جائے گا۔ ایک اور بات دیکھیے،
ایماندار سارے انج دے ہی نے. لکنگ اپ, دے آلویز لک اپ. میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہیں دے گا. اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا. وہ تیرا صاحبان, وہ تیری سپر, وہ تجھے ہر بلا سے محفوظ رکھے گا. وہ تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا. یوحنا کی انجیل کے 11ویں باب میں ایک زبردست واقعہ ہے. واقعہ آپ جانتے ہیں, لازر مر گیا تھا. صرف سن لیجئے, لکھ لیجئے, پڑھ لینا بعد میں. 2 بہنیں تھیں, 1 بھائی تھا. اس کے علاوہ فیملی کے بارے ہمیں نہیں پتا. وی ڈونٹ نو. ایک ہی بھائی بیمار ہوا, میسج بھیجا مسیح کو, وہ نہیں آیا. اب میں زیادہ وقت نہیں آپ کا لینا چاہتا. بعض بات ہم بھی میسج بھیجتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, جواب نہیں آتا, پریشان ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہوئے ہوں گے. جب مسیح آیا اس کی موت کے بعد, اور یہ اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. اس میں پچھتاوا ہے, گلہ ہے, شکایت ہے. ناؤ نو ہوپ. اب تو اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. لیکن جہاں مسیح ہے وہاں ہوپ لیسنس کوئی نہیں ہے. وہاں ہمیشہ امید ہی امید ہے. وہاں ہمیشہ امید ہے. یسوع امید ہے. یسوع کہتا ہے, کیا تو مجھ پر ایمان رکھتی ہے؟ اے خداوند, میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو آنے والا تھا وہ تو ہی ہے. مسیح کہتا تیرا بھائی جی اٹھے گا. بندے دیا فطرت ہے. ہاں, قیامت کے دن فیوچر میں جی اٹھے گا. یا تے اسی ماضی چ رہنا ہوندا ہے تے یا اسی مستقبل چ رہنا ہوندا ہے. ناؤ پریزنٹ ہم بھول جاتے ہیں. خداوند نے کہا قیامت کو جی اٹھے گا. قیامت اور زندگی تو میں ہوں, اور میں موجود ہوں اور یہاں ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی نہیں مرے گا. نو ڈیتھ ود می, آلویز لائف ود می. اور اگرچہ وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. میرے ساتھ زندگی ہے. کیا تو یہ ایمان رکھتی ہے؟ کہندی ہاں ہاں, کچھ ملی روشنی. ہاں خداوند, تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے. خداوند کہندا آؤ پھر قبرستان چلیے. اچھا, جانا شروع ہو گئے. پھر مریم آ گئی. وہ بھی وہی باتیں, یہ مارتھا کی باتیں سنائی میں نے. اے خداوند, اگر تو نہ ہوتا تو میرا بھائی نہ. میرے ہلے گھر چ یہی گلاں کردے ہون گے. ویکھو خداوند آتا تھا, دیکھو میں روٹی پکاتی تھی, اس کو دیتی تھی. ہر سنڈے ہمارے گھر آتے جاتے ہمارے ساتھ. جب ہمیں ضرورت پڑی ہے خداوند آیا ہی نہیں ہے. خداوند نے کہا کیا میں نے کہا نہ تھا, اگر تو ایمان رکھے گی تو میرا جلال دیکھے گی. خداوند رونے لگا. ہمارا خداوند کتنا عجیب ہے. وہ جب ہم روتے ہیں تو ہمارے ساتھ روتا بھی ہے. جب ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے ساتھ خوش بھی ہوتا ہے. وہ ایک باپ ہے. جب قبر پر پہنچے تو خداوند نے کہا اس پتھر کو ہٹا دو. پتہ نہیں کی سوچتے ہونے نے, خداوند کی کرن لگا. خرے منہ ویکھنا ہے. یہ بندے دی سوچ ہے نا کہ منہ جدو ویکھنا سی ادو خداوند آیا نہیں. شاید ہی وانٹس ٹو سی ہز منہ. انہوں نے پتھر چک دیتا تو بدبو, لاش کل سڑ چکی تھی, اور کہتی ہے خداوند اب تو اس میں سے بدبو آتی ہے. کبھی کبھی ہماری صورتحال ایسی بھی ہو جاتی ہے
हालात में से बदबू आती है, आंसू हैं, होपलेसनेस है, मायूसी है, खौफ है। इन बच्चियों का मुस्तकबिल खत्म हो चुका था, भाई जा चुका था, खला पैदा हो चुका था, तन्हाई आ चुकी थी, लेकिन खुदावंद वहां पर मौजूद है और लिखा हुआ है, ये है पैगाम जो मैं देना चाहता हूं। कलाम फरमाता है, यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। हालेलुया। आओ पढ़ें ये हवाला, यूहन्ना की इंजील 11वां बाब 41 आयत। फिर यीशु ने आंखें उठाकर, he looked up, he lifted up his eyes, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आएगी? लुक अप, तेरी कुमक, तेरी मदद खुदावंद की तरफ से आएगी। उसने अपनी आंखें उठा कर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मेरी सुन ली है, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है। यह कब्रिस्तान में दुआ हो रही है, आंसुओं के दरमियान, खौफ के दौरान, मायूसी के दौरान खुदावंद ऊपर देख रहा है। आज मेरे लिए और आपके लिए यह पैगाम है। आज सुबह आओ हम आसमान की तरफ देखें, जहां से हमारी कुमक आएगी। खुदावंद ने आसमान की तरफ देखा और फिर पुकार कर कहा, लाजर निकला, और उसके कलाम की कुदरत से एक वही शख्स लाजर न्यू बॉडी के साथ कब्र में से बाहर आ गया और हालात सारे बदल गए। हालेलुया। मेरी कुमक कहां से आएगी? मेरी कुमक कहां से आएगी? जोर से बोलो, मेरी कुमक खुदावंद की तरफ से है। आओ फिर इस खुदावंद का शुक्र करना शुरू करें।